میں آپ سے کرنا چاہ رہی تھی، آج کل دیکھیں بہت زیادہ ریشو بڑھ گیا ہے، اسپیشلی پہلے سننے میں آتا تھا ویسٹ میں بہت ڈیورسز کا ریٹ ہے، لیکن پاکستان میں بھی اب اتنی ڈیورسز ہو رہی ہیں، میاں بیوی کے جھگڑے لڑائیاں بہت سننے میں آتی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کیا وجوہات ہے؟ خواتین کی کیا غلطی ہے، مرد حضرات کی کیا غلطی ہے جو یہ ایک دم بڑھتا چلا جا رہا ہے؟ ایکسٹرا میرٹل افیئرز بہت بڑھ گئے ہیں. نیتا دیکھو، سب سے پہلے تو ایک ضروری بات بتانا لوگوں کو ضروری ہے، وہ یہ کہ ویسٹ میں جو انسٹیٹیوشن آف میرج ہے نا وہ بالکل ختم ہو چکی ہے. انسٹیٹیوشن آف میرج ختم ہو چکی ہے. وہاں پر ایکسٹرا میرٹل افیئر انکریج کیا جاتا ہے اور میرج ڈسکریج کی جاتی ہے. جو ہمارا معاشرہ ہے، اس معاشرے میں تم نے دیکھا ہے کہ کبھی ان امپلائمنٹ کا نعرہ نہیں لگتا، ٹھیک ہے نا، اور جو لگاتا بھی ہے فیل ہو جاتا ہے. کیا وجہ ہے؟ بیکاز میرج آف انسٹیٹیوشن انٹیکٹ ہے ابھی، ٹھیک ہے نا. ہمارے یہاں ایکسٹرا میرٹل افیئر ڈسکریج کیا جاتا ہے، میرج انکریج کی جاتی ہے. اور جب بیٹا بڑا ہو جاتا ہے تو باپ کی پھر بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ میرے پاس رہے، ٹھیک ہے نا. وہاں بیٹا ذرا بڑا ہوا، بیٹی ذرا بڑی ہوئی، ڈزنٹ میٹر، لات مارتے ہیں، گھر سے نکال دیتے ہیں، جاؤ جا کے خود زندہ رہو کسی طرح بھی. اور جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر بیٹے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ماں باپ میرے ساتھ رہیں، میں ان کی خدمت کروں. یہ وہ بانڈیج ہے بہت بڑا اس معاشرے کا کہ جس کی وجہ سے اس معاشرے میں ابھی بھی قدریں زندہ ہیں. حالانکہ جو حالات ہے لگتا ہے کہ ختم ہو جائے گا، لیکن شاید اس معاشرے کے ان قدروں کی وجہ سب سے بڑی وجہ اس معاشرے میں اس میں زندگی کی روح آج کیوں ہے، از بیکاز آف انسٹیٹیوشن آف میرج. شیطان کے قریب سب سے بڑا کام جو ہے وہ کسی کو قتل کروانا بھی نہیں ہے، نماز چھڑوانا بھی نہیں ہے، وہ میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا کروانا ہے. کیوں؟ کیونکہ جیسے ہی جھگڑا ہوتا ہے گھر برباد ہو گیا، ٹھیک ہے نا، میاں الگ بیوی الگ. اب اس میں کچھ بیسک چھوٹی چھوٹی سی غلطیاں کرتے ہیں مرد بھی اور عورتیں بھی. مرد کی سب سے بڑی غلطی کیا ہوتی ہے؟ مرد کی سب سے بڑی غلطی ہوئی، ابھی یہ شادی ہوئی، شادی ہو کے بیوی گھر آئی ہے تو سٹارٹ وہ کہاں سے لیتا ہے؟ سٹارٹ لیتا ہے وہ، دیکھو میری فکر نہیں کرنا، میرے ماں باپ کی خدمت کرنا. بھائی کیوں کرے وہ تیرے ماں باپ کی خدمت؟ کیا تو میڈ لایا گھر کے اندر؟ تو ایک بیوی لایا، ٹھیک ہے. کیا تو اس کے ماں باپ کی خدمت کرنے کو تیار ہے؟ تو فوراً کہے گا اس کا بھائی کرے گا، ٹھیک ہے نا. وہ تو تیرے ماں باپ کو تو جانتی ہی نہیں، ملی نہیں وہ تیرے ماں باپ سے کبھی، وہ کیوں کرے تیرے ماں باپ کی خدمت؟ اب اس سے خدمت اگر کروانی ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے کہ اس سے اتنی محبت کرو کہ تمہاری محبت میں ڈوب کے وہ تمہارے ماں باپ سے پیار کرے. یعنی تمہاری محبت کی وجہ سے تم سے جڑی ہوئی چیزوں سے اسے پیار ہو، اس سے پیار ہو، ٹھیک ہے. یہ مین چیز ہے، سب سے بڑی چیز یہ، ٹھیک ہے. عورت سے کیا غلطی ہوتی ہے؟ عورت سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی وہ اس گھر میں آتی ہے اس کی سب سے پہلی خواہش یہ ہوتی ہے، وہ یہ بھول جاتی ہے کہ میرا جو شوہر ہے اس کی ماں بھی ایک عورت ہے. وہ یہ ایک دم بھول جاتی ہے غلطی سے، ٹھیک ہے نا. کیونکہ وہ جوان ہوتی ہے، اپنی جوانی کی ایکزوبرنس میں اس کی سب سے پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ یہ پورا کا پورا میرا ہو جائے، ٹھیک ہے. وہ یہ بھول جاتا ہے کہ جس مرد کو تو 25 منٹ میں پٹانے کے چکر میں ہے وہ 25 سال سے اس کے ساتھ رہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اور وہ ماں کیسے، اب اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ اگر تم اپنی بیوی کے ساتھ اپنی ماں سے ملنے جا رہے ہو تو ماں کے سامنے بیوی سے مسکرا کے بات بھی نہیں کرنی. کیسا دین ہے ہمارا؟ ماں کے سامنے بیوی سے سیریس رہنا ہے، ٹھیک ہے. زیادہ باتیں تو نے کرنی ہے اور بیوی کو سمجھانا ہے کہ زیادہ تر ٹائم اس نے چپ رہنا ہے جب میں ماں سے ملوں. اور ماں اگر کہے کہ کھانا میرے ساتھ کھانا ہے تو بیوی کو بتا دینا ہے کہ کھانا تیرے ساتھ نہیں کھاؤں گا، ماں کے ساتھ کھاؤں گا. تو بیوی سے نہ کوئی مذاق کرنا ہے ماں کے سامنے، نہ اس ماں کے سامنے بیوی سے ہنس کے بات کرنی ہے، سیریس بات کرنی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ ماں کے دل کو تکلیف نہ ہو، اس کو جیلسی کا ایلیمنٹ نہ ہے. یہ دین سکھا رہا ہے میرا، ٹھیک ہے نا. بعد میں جاؤ، بعد میں کھیلو کودو، جو بھی ہنسنا مسکرانا جو بھی ہے بیوی کے ساتھ، لیکن ماں کے سامنے نہیں، ٹھیک ہے. اور ماں کو پیار سے کیا سمجھانا ہے؟ ماں کو پیار سے یہ سمجھانا ہے، اماں بات یہ ہے کہ یہ اب گھر پہ آئی ہے نا، دیکھو
یہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آئی، یہ تو ہم میں سے کسی کو بھی نہیں جانتی، ٹھیک ہے نا، اور کل کو اس میں تیرے پوتے پوتیوں اس کی وجہ سے آئیں گے، اور وہ آئیں گے، اگر تو اس کے ساتھ خوش رہے گی نا تو یہ تیرے پوتے پوتیاں تیرے پاس لے کر آئے گی، اگر تو نہیں خوش رکھے گی تو یہ اپنے پاس رکھے گی. تو ماں کے اس میں آئے گا، کیونکہ ماں اپنے پوتے اور پوتیوں کو ملنے کے لیے بے چین ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ زیادہ ہاں، یہ میرا دین سکھا رہا ہے مجھے. تو شوہر نے یہ پارٹ پلے کرنا ہوتا ہے، ویری امپورٹنٹ بیچ کے اندر. ٹھیک ہے نا، میرے گھر میں بھی ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا، بہت ہوتی تھی کھینچا دانی. ٹھیک ہے، میری امی تو ایک بہت ڈومیننٹ عورت تھی، ٹھیک ہے نا، اور وائف اتنی نہیں تھی شروع کے اندر. ٹھیک ہے، یا میرا خیال تھا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ہر وقت ان دونوں کی کھینچا تانی چلی رہتی تھی. تو میرے ابا جو ہے نا وہ ہنستے رہتے تھے، ٹھیک ہے نا، اور مجھے بتاتے رہتے بیٹا ان کے معاملات میں نہ پڑنا، ان کے معاملات میں نہ کرنے دو ان کو جو یہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، خبردار جو تو نے ان میں سے کسی کی سائڈ لی. میری امی مجھے بولتی تھی جب کہ تیری بیوی یہ میں بھی سن کے ہنستا رہتا تھا. جو میری بیوی بولتی تھی کہ یہ تو میں یہاں سے بھی سن کے ہنستا رہتا تھا. آخر کے اندر کچھ دنوں بعد ان کو پتا چل گیا کہ یہ تو بیکار ہے نا، یہ تو بیچ میں پڑے گا ہی نہیں. تو پھر ان لوگوں نے دونوں نے اپنے میٹرز کو سالو کر لیا. تو جب میری ماں اس دنیا سے گئی ہے تو میری بیٹی کو وہ یہ، میری وائف کو وہ یہ کہہ کر گئی. میری وائف آج بھی اس بات کو بڑا وہ لیتی ہے کہ بیٹا تم ہو تو میری بہو، لیکن تم نے میری خدمت اتنی کی، مجھ سے پیار اتنا کیا کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتی ہوں کہ میں اپنی بیٹی سے زیادہ تم سے پیار کرتی ہوں. یہ میری ماں عائشہ کو کہہ کر گئی جب وہ اس دنیا سے گئی. تو وہ یہ ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے جو شوہر کو پلے کرنا پڑتا ہے کہ یہ میں میڈ نہیں لایا گھر میں، میں ایک بیوی لایا ہوں جس کا اتنا ہی بڑا پارٹ ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے نا، اور ایک میاں کے ہاتھ میں ہوتا ہے بیوی کی رسپیکٹ کروانا. کیسے کروانی؟ جو ہے وہ بیوی کو کچھ سمجھائے. دیکھو رسپیکٹ کروانا بڑا ہی مشکل کام ہوتا ہے. رسپیکٹ کرانے کا کبھی اپنے شوہر سے نہ کہنا کہ اپنی ماں سے میری رسپیکٹ کرواؤ. خبردار یہ جملہ کبھی نہ استعمال کرنا، وہ نہیں کروا سکتا. ٹھیک ہے نا، یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس لیے آپ نے اپنے شوہر وہ یہ شوہر کا کام ہے کہ بیچ میں نہ پڑے، کسی کا فیور نہ کرے، کسی کا فیور نہیں کرے. فیور نہیں کرے تو پھر آپ ایک وقت آئے گا کہ آپ نے اس کی ماں کے ساتھ لڑنا ہے بیٹھ کے. ٹھیک ہے نا، یا اس کی ماں نے آپ کے ساتھ لڑنا ہے. یہ لڑائی 2 3 4 5 دنوں کے بعد خود ٹھنڈی پڑ جاتی ہے. آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ میری سائڈ نہیں لے گا، ان کو بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ میری سائڈ نہیں لے گا. تو آپس میں اچھا پھر ایک ذرا مشکل کام بھی کرنا پڑتا ہے. وہ یہ کرنا پڑتا ہے کہ وہ جائے اپنی ماں کے پاس اور اپنی ماں کے پاس جا کر آپ کی جھوٹی بات ان کو بتائے. آپ کو پتہ ہے وہ آپ کی بڑی تعریف کر رہی تھی. ٹھیک ہے نا، کہ وہ تو یہ کہہ رہی تھی آپ کے بارے میں. اچھا ہاں جی، وہ تو یہ کہہ رہی تھی آپ کے بارے میں. اور تمہارے پاس آئے اور آ کر کہے کہ امی تو یہ کہہ رہی تھی کہ ایسا لگتا ہے گھر میں بیٹی آ گئی. ٹھیک ہے نا، اب آپ بھی جانتی ہیں جھوٹ بول رہا ہے اور وہ بھی جانتی ہیں جھوٹ بول رہا ہے. خوشی ملے گی، پھر بھی دل کو خوشی ملے گی، پھر بھی جوڑ پیدا ہو جائے گا. تو ان چیزوں کی وجہ سے انسٹیٹیوشن آف میرج اسٹرانگ رہتی ہے. انسٹیٹیوشن آف میرج اسٹرانگ رہتی ہے. پھر کا کیا کریں جو میاں کسی اور میں انٹرسٹڈ ہو جائے گا باہر؟ انٹرسٹڈ اسی لیے ہوگا نا، انٹرسٹڈ وہ اسی لیے ہوگا نا کہ اس کو بیوی سے وہ پیار نہیں مل رہا، وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں مل رہی اس کو اپنی وائف سے. جس انڈرسٹینڈنگ کا وہ خواہاں ہے، ٹھیک ہے نا، تبھی آدمی اس طرح کرتا ہے. یا تبھی عورت بھی اسی لیے کرتی ہے کہ وہ اس کو وہ نہیں ایک انڈرسٹینڈنگ مل رہی ہوتی جس انڈرسٹینڈنگ کے لیے وہ ترس رہی ہے. ٹھیک ہے، کہ یہ میرا شوہر مجھے انڈرسٹینڈ کرے. اور ہسبینڈ بھی اسی لیے کرتا ہے کہ یہ مجھے انڈرسٹینڈ نہیں کر رہی. ٹھیک ہے نا، تو یہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے. اچھا پھر یہ ہے ایک میاں بیوی، یہ بڑی عجیب باتیں یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے اور اس میں شرم نہیں کرنی چاہیے، بتانا چاہیے کہ بیوی گھر سے باہر نکلتی ہے تو تیار ہو کے نکلتی ہے، گھر میں آتی ہے تو مائی بن جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، آپ یقین کرو میں نے ساری زندگی اپنے باپ کو دیکھا، اپنی ماں کو دیکھا میں نے کہ جب ڈیڈی گھر آنے لگتے تھے تو ڈیڈی فلائنگ ولائنگ کرتے تھے، جایا کرتے تھے مختلف. امی اسپیشلی ریڈی ہوتی تھی تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ ڈیڈی آ رہے ہیں. امی ڈیڈی آ رہے ہیں، ہاں کیوں، پتہ چل جاتا امی تیار ہوئی ہیں. وہی بات میں نے پوری شادی کے شروع میں اپنی وائف میں انکلکیٹ کی کہ دیکھو یار مجھے فطرتاً ایک عورت جو مائی بن کے رہتی ہے نا مجھے اچھی ہی نہیں لگتی. ٹھیک ہے نا، تو میں نہیں چاہتا کہ تمہارے اندر وہ چیز آئے. تو پلیز مجھے فار گرانٹیڈ کبھی نہیں لینا. میں جب گھر آؤں تو تمہیں خوش دیکھوں اور سب سے زیادہ تیار دیکھوں.
اور حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ، یہ ساری خواتین جو ہوتی تھیں نا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آ رہے ہوتے تھے نا تو یہ ریڈی ہوتی تھی، تیار ہوتی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے ہی مسکراتے تھے. ٹھیک ہے نا. اس زمانے کا جو بھی میک اپ ہوتا تھا یا اس زمانے کا جو بھی تیار ہونے کا طریقہ ہوتا تھا، تو دین اتنا فطری ہے، اتنا فطری ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو بڑی آپ کو عجیب بات بتاؤں. ایک بار آپ صحابہ کے ساتھ آ رہے تو حضرت عائشہ ساتھ تھیں، تو صحابہ کی جماعت کو کبھی جاؤ مدینے، تم لوگ آگے نکل جاؤ. سب آگے نکل گئے. حضرت عائشہ سے کہا عائشہ ریس لگاؤ گی میرے ساتھ، دوڑ لگاؤ گی؟ انہوں نے کہا جی ضرور لگاؤں گی. تو جوان تھی بہت. حضرت عائشہ بتاتی ہیں میں اس وقت بہت طاقتور تھی، تیار تھی. تو اللہ کے نبی نے دوڑ لگائی، کہا میں ان سے آگے نکل گئی. اللہ کے نبی بہت ہنسے مسکرائے، تم میرے سے آگے نکل گئی؟ میرے سے آگے بڑی دیر تک کہتے رہے ارے عائشہ میرے سے آگے نکل گئی، ان کو کہتے رہے. اسی طرح کچھ عرصے بعد کچھ تھوڑا ٹائم گزرا، آپ صحابہ کے ساتھ آ رہے تھے، آپ نے صحابہ سے کہا آگے چلے جاؤ، وہ آگے نکل گئے. آپ نے حضرت عائشہ سے کہا دوڑ لگاؤ گی؟ میں نے کہا لگاؤں گی. فرماتی ہیں اس وقت میرا جسم تھوڑا بھاری ہو چکا تھا. کہ اللہ کے نبی نے دوڑ لگائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے. آگے نکل گئے، پھر آپ بہت خوش ہوئے اور آپ نے کہا عائشہ 1 آل ہو گیا. پچھلی بار کا یاد ہے؟ تو میں کبھی کبھار، اب میں نے بھی اپنی بیگم کو بولا، اس کا بھی نام عائشہ تھا، میں نے کہا عائشہ دوڑ لگاؤ گی؟ میں نے کہا دماغ خراب ہے آپ کا، دوڑ لگاؤ گی؟ پاگل ہو گئے کیا دوڑ لگاؤ گی؟ تو وہ تیار نہیں تھے. اور میں اکثر علماء سے پوچھتا ہوں، یہ تمام علماء کو اس حدیث کا پتہ ہے، میں اکثر علماء سے پوچھتا ہوں تو نے اپنی بیوی کے ساتھ دوڑ لگائی؟ ہنسنے لگتے ہیں. تو اللہ کے نبی تو اتنا پیار کرتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے کہ ایک دن حضرت عائشہ فرماتی ہیں، اور دیکھو 9 بیویاں ایک وقت میں، ہم سے ایک بیوی نہیں راضی ہوتی، ٹھیک ہے نا. یہ 9 بیویاں ہیں، کیوں اتنا پیار کرتی تھیں؟ کوئی تو وجہ ہوگی نا. حضرت عائشہ ایک دن فرماتی ہیں کہ مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ لی. مصر کی عورتوں ہیں وہ کتنے خوبصورت ہوں گے. فرماتی ہیں اگر میرے حبیب کو دیکھ لیتی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر دیکھ لیتی تو یہ چھریاں اپنے سینوں میں مار لیتی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن ہے سارا، وہ اللہ نے دنیا میں چھپا کے رکھا. امام قرطبی فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے ان کا سارا حسن دنیا میں دے دیا. ٹھیک ہے. حضرت یوسف علیہ السلام چہرے پر نا ایک موٹا کپڑا رکھتے تھے، کیونکہ چہرے میں سے اتنا نور نکلتا تھا کہ اگر کسی کی ایک دم نظر پڑ جاتی تھی تو وہ بہکی بہکی باتیں شروع کر دیتا تھا. اتنے خوبصورت تھے. لیکن فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو اللہ نے مستور رکھا، چھپا کے رکھا. کیونکہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا سارا حسن دے دیا جاتا دنیا میں تو کوئی ایک آنکھ بھی نہیں تھی جو آپ کو دیکھ سکتی. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت عائشہ اپنے دل کے جذبات بیان کر رہی ہیں. یعنی کہ میں اپنے حبیب سے اتنی محبت کرتی ہوں تو ان جذبات کو بیان کر رہی ہیں بیسیکلی، کہ اگر مصر کی عورتیں دیکھ لیتی ہیں تو سینے میں چھری مار لیتی ہیں. تو یہ بیوی سے پیار، بیوی سے ہنسنا، مسکرا کے رہنا اس کے سامنے. ایک آخری بات میں بتاتا ہوں، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. ایک دفعہ کسی نے حضرت ہند بن ابی حالہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، ویسے عام حالت میں کیسے ہوتے تھے؟ تو فرمانے لگی کہ ایک گہری سوچ میں بیٹھے رہتے تھے، ایک گہری سوچ میں بیٹھے رہتے تھے، غم میں بیٹھے رہتے تھے. یہی سوال کسی نے حضرت عائشہ سے پوچھ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ تو فرمانے لگی ہر وقت مسکراتے رہتے تھے، ہر وقت مسکراتے رہتے تھے، ہر وقت ہنستے رہتے تھے، خود بھی ہنستے تھے، ہمیں بھی ہنساتے تھے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا سبق ہے بھائی کہ باہر کی جو غم، غصے، مشکلات، مصیبتیں آفس کے، اس کو گھر میں نہیں لے کر آؤ. تو پھر آپ کی گھر